ہو، اور میری دعا ہے خدا یسوع مسیح کا بے بیان فضل ہمیشہ آپ کی روحوں پر ہوتا رہے۔ اور میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم میرے بچے میرے ساتھ مشن ٹرپ کے اوپر ہیں، ورنہ زیادہ تر میرے ساتھ ایک بزرگ خادم جم نیوٹن ہوتے ہیں، آسٹریلیا کے اندر ہے وہ، تو وہ میرے ساتھ اکثر ہوتے ہیں، میں کبھی اکیلا نہیں جاتا۔ تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے مجھے یہ آنر دیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس مشن ٹرپ پر آ سکوں۔ اور دوسری بات یہ تو میری سوچ میں بھی نہیں تھا، میں مقدس نے بولا کہ ابو کامران سے ملنے کے لیے جانا ہے، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، لیکن یہ پریچنگ خدمت یہ تو بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت خدا نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا ہے، اور جو کلام خدا نے میرے دل کے اندر رکھا ہے میں اس کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور پھر پادری صاحب کا، پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب کا، ساری ٹیم کا، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے درمیان میں خدا کی خدمت کر سکوں۔ اور کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جگ بھی تھی، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں ہڈ بھی تھی۔ تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا، ہڈ بیتی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ پر گزرتی ہے، جو میری زندگی کے اندر ہوا، جس سے مجھے برکت ملی۔ جیسے کلام میں لکھا ہے ہر دیندار اس وقت میں دعا کرے جب خدا مل سکتا ہے۔ تو ہم کیا روحانی طور پر ایسا قدم اٹھائیں کہ خدا کا فضل، خدا کا ہاتھ ہم سب کی زندگی کے اوپر ہے۔ اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زمین پر نجات کے بعد جو سب سے بڑی برکت ہے وہ اچھی صحت ہے۔ اگر آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، آپ کسی میڈیسن کے اوپر نہیں ہیں، یو آر اے ویری ریچ مین۔ میں بڑے امیر لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف ایک کپ چائے کا اور پھیکا ایک ٹوسٹ، بس دیٹس آل، یا وہ سرٹن چیزیں وہ کھا سکتے ہیں۔ آپ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، سب کچھ کھا سکتے ہیں، آپ کو کوئی ممانت نہیں ہے، یو آر اے ویری ریچ مین۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، بشرطے کہ آپ بیماریوں میں 100 سال تک زندہ رہیں۔ یہ بھی قرض ہے، یہ لعنت ہے کہ اتنی لمبی زندگی اور وہ بھی بیماریوں کے اندر۔ اس سے بہتر ہے آپ 20 سال زندہ رہیں لیکن اچھی صحت کے ساتھ، آپ اپنی مرضی سے اٹھیں، سوئیں، کھائیں، پیئیں، بھاگیں، دوڑیں، کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور آج یہی راز کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ I'm a very blessed man۔ اب میں close to 60 ہوں، میں بالوں میں کوئی کالا کولا نہیں لگاتا، that's my natural hair۔ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے۔ 20 سال کا نوجوان میرے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتا، نہ ہی میرے ساتھ لڑ سکتا ہے، کیونکہ میں نے مارشل آرٹ بھی سیکھا ہوا ہے۔ جی جی ضرور۔ تو میں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ خدا کے وعدے ہیں، جو بھی آپ کلام پر عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے وعدے ہیں۔ خدا ان وعدوں کو پورا کرتا ہے، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا کا شکر ہو اس کے لیے۔ اور آج وہی راز کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بڑھاپے کے اندر بھی آپ نوجوانوں کی طرح ہوں گے،
कलाम में लिखा है ना कि वो असर नौ जुबान करता है, और मैंने इसका तजर्बा किया है। मैं आपको हवा में बातें नहीं बता रहा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे बच्चों ने आपके सामने प्रस्तिश किया, 2 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। I'm so blessed man। रोजाना मैं 12 किलोमीटर पैदल चलता हूं, कभी 15 किलोमीटर भी मैं पैदल जाता हूं। डेली मेरी इतनी वॉक है। तो ये सब कुछ अच्छी सेहत खुदा ने अपने वादों की वजह से खुदा ने मुझे दी है, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। और यकीन करें कि मैं खुदा की इस भलाई को मैं चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने बयान करूं। ये वो मैसेज नहीं है जो मैंने तैयार किया है, बल्कि ये वो कलाम है जिसके अंदर मैं कई सालों से चल रहा हूं, और खुदा ने मुझे बरकत दी, बढ़ाया, बरोमंद किया। मेरे कितने दोस्त मेरे हम एज बुजुर्ग हो गए, सफेद बाल, और इस दुनिया से भी कुछ चले गए, लेकिन खुदा ने मुझे कायम रखा। क्यों? क्योंकि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। अगर आप मुझे 5 साल के बाद देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे, आपको ऐसे ही नजर आऊंगा। क्यों मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उस कलाम के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया है, और अब वो राज की बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा के कलाम के अंदर से, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, तो नए अहदनामा में रूल कुदस ने खत लिखा। ये जो खत है ना, इफसियों के नाम, करंथियों के नाम, हम कहते हैं पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, ये एक्चुअली पालूस के नहीं है, ये रूल कुदस की है। रूल कुदस ने पालूस को तहरीक दी कि वो इन कलीसियाओं को खत लिखे, लेकिन ये रूल कुदस के खत हैं। और जब रूल कुदस कलाम करता है तो जो यहाँ पर आप बैठे हैं, ये सब आपके लिए भी है। सिर्फ उस वक्त की कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर सतून हक की कलीसिया के लिए भी आज ये वही खत है। सो आइए मेरे साथ देखें, इफसियों के नाम, प्यारे रूल कुदस का खत। ठीक है जी, तो हम खुदाम के कलाम में से 5वें बाब के अंदर जाएंगे, सॉरी 6ठे बाब, इफसियों 6 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ता हूं। आए फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पर? ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला, और कोई हुक्म नहीं है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और फिर अगर हम खरूज की किताब, जहां पर हमें 10 हकाम मिलते हैं, 21वां बाब अगर हम देखें, खरूज 21वां बाब, ये ना समझे कि मैं कलाम की बड़ी तैयारी करके, नहीं, मैं अपने अंदर की उस खुशी को, उस दुख को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि आज जो माँ बाप का हाल होता है, और अनजाने में बच्चों को पता नहीं है कि वो अपने फ्यूचर के ऊपर किस तरह वो खुद अपनी बर्बादी के लिए दस्तखत कर रहे हैं। तो 21वां बाब, सॉरी 20 बाब, खरूज 20 बाब और उसकी 21वीं आयत, सॉरी 12वीं आयत लिखा है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये खुदा का कलाम है।
یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور یہ پہلا حکم ہے بائبل کہتی ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ بھلا کیا ہو؟ اس کے اندر کیا ہے بھلا ہونے میں؟ آپ دیکھیں، فرض کریں جب آپ 60 سال کے ہوتے ہیں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ بیکاز یو آنر یور پیرنٹس I'm going to add more years in your life۔ آپ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جو خدا عمر میں سال ایڈ کر رہا ہے وہ برکت ہے کہ لعنت ہے؟ میں کہتا ہوں وہ لعنت ہے۔ ایسی عمر جو بیماریوں کا شکار ہو وہ برکت نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے خدا کہتا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو۔ خدا عمر دراز کرنے کی بات کر رہا ہے تو بھلا کیا ہوگا؟ خدا آپ کو تندرست صحت مند رکھے گا، تاکہ خدا جو برکتیں آپ کو عطا کرے آپ خوشی کے ساتھ ان برکتوں کے ساتھ انجوائے کر سکیں، آپ ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور یہی میسج آج میں دنیا کے تمام بچوں کو دینا چاہتا ہوں جو فیس بک پر بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی ڈگریاں، آپ کی سکلز سب فیل ہو جاتی ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں۔ اب تو دور بہت چینج ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ماں باپ کمرے میں آتے تھے تو بچے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے سر جھکے ہوتے تھے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے وہ، اور جو کچھ ماں باپ کہتے تھے، ڈانٹتے تھے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا۔ اتنا آنر، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ ماں باپ کو وہ دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر ماں باپ وہ لوگ ہیں جب آپ پیدا ہوئے ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے آپ اس دنیا کے اندر آئے، آپ کو خدا نے وجود دیا۔ آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے تھے، آپ بالکل کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے آپ کی لک آفٹر کی۔ جب آپ چیختے تھے تو وہ آپ کے لیے دوڑتے تھے، آپ کو صاف کرنا، آپ کو نیک کپڑے دینا، آپ کو فوڈ دینا، آپ کی مسکراہٹ سے ان کو مسکراہٹ ملتی تھی، آپ ہنستے تھے وہ ہنستے تھے کہ آپ نے مسکرانا شروع کیا، آپ کی ہر ادا پر ان کی جان نکلتی تھی، ہنستے تھے۔ مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں نے عشق کی حد تک اپنے ماں باپ سے پیار کیا ہے۔ جس طرح کوئی کسی لڑکی کی عشق میں دیوانہ ہوتا ہے نا، I was beloved، میرے پیرنٹس میرے beloved تھے، میں نے عشق کی حد تک ان سے پیار کیا ہے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا میرے لیے حدیث ہو جاتی تھی کہ ہر صورت میں میں نے وہی کرنا ہے جو میری ماں نے، جو میرے باپ نے کہا ہے۔ ان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا، اور آج میں ہزاروں ڈالر دے سکتا ہوں کسی طرح ان کا کوئی ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ ساری زندگی تو نہیں رہتے، جیسے خدا نے کلام میں فرمایا تو خاک ہے اور خاک ہی کے اندر لوٹ جائے گا۔ جب یہ منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، جب یہ پیارے پیارے رشتے روٹ جاتے ہیں تو پھر صرف ہم دیواروں پر ان کی تصویریں ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہے بچوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے، آپ سن رہے ہیں، you are really very blessed۔ فلڈ گیٹ آپ برکت کے اپنے لیے کھول سکتے ہو، آپ کے فیوچر کی ڈیسٹینیشن تبدیل ہو سکتی ہے، آپ کا فیوچر بدل سکتا ہے۔ شاید آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن تو بھی خدا آپ کو آسمان کی بلندیوں تک سرفرازی دے گا۔
آپ کچھ بھی نہیں ہے, شاید آپ کیئرلیس اپنی ہیلتھ کے بارے میں, تو بھی خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو صحت مند رکھے گا تاکہ آپ خدا کی برکتوں سے انجوائے کریں. اپنے ماں باپ کو اپنی لائف میں کبھی نیگلیکٹ نہ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک باپ, اس کا بیٹا کینیڈا سے گیا, تو وہ بھی خادم ہے خدا کے. تو میں نے ان کے باپ سے کہا بڑی اچھی فیلوشپ ہوئی ہوگی, رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتے اس کی میٹنگز اتنی زیادہ تھی, وہ اپنی میٹنگز میں اتنا بیزی تھا کہ وہ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. صرف لاسٹ ڈے وہ مجھے بتانے کے لیے آیا کہ I'm going back. اور وہ رو رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی منسٹری سے بڑی لوگوں کو برکت ملی ہوگی؟ جس شخص نے اس کو بنایا, جس شخص نے اس کو اس جگہ تک پہنچایا, وہ ہیرو تھا اس کا, وہ اس کا ہیرو ہے. اپنی جوانی سے بڑھاپے تک اس نے اس کے اوپر انویسٹ کر دیا. اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا, اور وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے. میں نے کہا فکر نہیں کریں, کوئی بات نہیں, آپ دعا کریں نیکسٹ ٹائم خدا اس کو لے کر آئے اور وہ آپ کے ساتھ وقت گزار سکے. یہ ایک باپ کی, جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اپنی جوانی انہوں نے آپ کو دے دی ہوتی, آپ کی کامیابی پر وہ خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کو جو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کوئی جسم کے اعضاء کی ضرورت پڑ جائے تو خوشی کے ساتھ جو اپنا اعضاء بھی دے دیں گے وہ آپ کے ماں باپ ہیں. آپ کو اتنا کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کو کیا پتا ہے, یا بہت دقیانوسی ہیں, جن کا دور تو وہ تھا, اب تو دور ہی بدل گیا. خدا ان کے کلام میں سے چند آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں. استثنا کی کتاب, استثنا, بعض کا ہم اسے استشنا پڑھتے ہیں, یہ شعر نہیں ہے, یہ سین ہے, سے سمر والا. استثنا, استثنا اس کا 21واں باب. دیکھیں خدا نے بنی اسرائیل کو کیا نصیحت کی تھی. 18ویں آیت سے, استثنا 21واں باب 18ویں آیت سے. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو, تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اور شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں اور اس شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا. تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. یہ لا تھا, یہ قانون تھا. پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا اپنی قوم کے اندر کسی گردن کا نافرمان بچے کو خدا دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کے پاس ایسے بچوں کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. کوئی خدا کا منصوبہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے.
جن کے ماں باپ ان کے ہاتھوں سے دکھی، خدا ان بچوں کے لیے کوئی پلانز نہیں رکھتا. شاید آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی آ جائے، آپ کے پاس گاڑی اچھا بیلنس بھی ہو جائے، لیکن آپ کی زندگی اطمینان بھری نہیں ہوگی، خدا کی برکتوں سے معمور نہیں ہوگی، خدا کے وعدے آپ کی زندگی کے اندر پورے نہیں ہوں گے. خدا کے وعدے انہی کی زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے. خدا نے کہا میری قوم کے اندر، میرے لوگوں کے درمیان میں کوئی گردن کش بیٹا نہ ہو. خدا نے کہا تم اسے سنسار کر ڈالنا. کیوں اسے سنسار کیا جائے؟ تاکہ بنی اسرائیل لوگ ڈر جائیں. آپ دیکھیں مصرف بیٹے پر ذرا نظر کریں، اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا دیا اس نے، اپنے باپ کے خون پسینے کی کمائی لے کر وہ دور دراز ان کے ملک میں عیاشی کے اندر، بدکاری کے اندر اس نے اڑا دی. لیکن اس کے باوجود باپ کے دل کو دیکھیں، انتظار کر رہا ہر روز. اور ایک دن اس نے اسے آتے ہوئے دیکھ ہی لیا، اگرچہ اب اس کی وہ حالت نہیں تھی، بڑی بری حالت کے اندر میں. اور باپ نے بھاگنا شروع کیا. کتنا پیار، کتنی الفت وہ اس سے ظاہر کر رہا ہے. بھاگ کر گیا. اگر باپ نہ جاتا بھاگ کر تو اسے سنسار کر دینا تھا شریعت کے مطابق. باپ اس لیے بھاگا کہ اس سے پہلے کہ لوگ اسے سنسار کر دیں، اس لیے وہ پہلے بھاگ کر گیا. اور اس نے نوکروں کو بھی حکم دیا کہ جلدی سے جلدی اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس سے بیشتر کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر لوگ اس کو سنسار کریں. حالانکہ اس نے تو سب کچھ اس کا برباد کر دیا. تو بھی باپ کو دیکھیں کس قدر الفت، محبت، چاہت. وہ کہتا ہے یہی کافی ہے کہ تو لوٹ کر آ گیا ہے، اور اسے گلے لگاتا. میرے تھینک یو بھیا، ایک بڑے پیارے دوست ہے پادی صاحب، وہ بھی خدا میں سو گئے. وہ ایک دن صبح ان کا فون آیا، روتے ہی جا رہے ہیں، فون ہیلو کر کے میں یہ بول رہا ہوں، روتے ہی جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب وہ خیریت ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا امی بڑی یاد آئی، روتے ہوئے ماں بڑی یاد آ رہی ہے. جب یہ نہیں رہتے نا اس کو بڑے یاد آتے ہیں. کوئی بھی آپ فنکشن کرتے ہیں نا، یقین کریں سب سے پہلے جو نظر آتا ہے نا ذہن میں وہ ماں باپ ہی ہے. کاش میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کوئی لے لے پر میرے ماں باپ مجھے واپس کر دے، پر ایسا ممکن نہیں ہے. ایک سرٹن لائف ہے سب کی، صرف ان کی باتیں، یادیں وہی ذہن میں رہتی ہے. ترستا انسان ان کی شکل، کاش میرا باپ اب آئے مجھے ڈانٹے آ کر، پر کچھ بولے ضرور، اس کی آواز میرے کانوں تک ضرور آئے. کہیں سے میرا باپ آئے اور آ کر مجھے ڈانٹے. میں سننا چاہتا ہوں دوبارہ اس کی آواز، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی. پر ایک بار بند ہو جاتی ہے نا یہ آواز، پھر یہ آواز نہیں سنائی دیتی. روتے ہی جا رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار میں اپنی لائف میں بڑا بیزی رہا. صبح میری امی کی چارپائی نیچے سیڑھیوں کے پاس ہوتی تھی. بس صبح دوپہر کو نکلنا، امی کو سلام کرنا، چلے جانا، اور رات کو امی سوئی ہوتی اور اوپر چلے جانا. کہتا آج جب چارپائی خالی نظر آتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میں روتا ہوں کاش میری ماں مجھے دوبارہ نظر آ جائے، پھر سے میری ماں کا چہرہ مجھے دکھائی دے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی صاحب صبر کریں، کیا ہو سکتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹاؤن شپ میں ہم نے کروسیڈ کیا.
اس کروسیڈ میں نا بڑے لوگوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی. تو لوگ چلے گئے, گراؤنڈ خالی ہو گئی, تو ایک بزرگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور روتے جا رہے تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا بابا جی کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود کہتے ہیں امی ابو یاد آ رہے, روتے ہوئے کہتے ہیں امی ابو یاد آ رہے. میں نے کہا ظاہر ہے یہ بزرگ ہے, وہ خدا ان کے پاس چلے گئے ہوں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک دن سب کے ماں باپ نے مر جانا ہے. کہتا یہ بات نہیں ہے, میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی لائف میں بڑا تنگ کیا, اپنی ماں کو بھی مارا, ابو کو بھی مارا, اور میرے ہاتھوں دکھ اٹھا اٹھا کر وہ مر گئے. لیکن آج جب میں نے کلام سنا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنا وہی گناہ یاد آ رہا ہے. کاش میرے ماں باپ زندہ ہو جائیں, میں ان کے پاؤں دھو دھو کر ان کے پاؤں پیوں. لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں, صبر کریں, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں وہ گلی میں رہتا ہوں, میرے بچوں نے بھی مجھے باہر نکال دیا ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے ٹیڈ فور ٹیٹ. کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے, جسٹ ویٹ, the time is coming back, you have to pay back. وہی شاید اس سے بھی زیادہ آپ کے بچے کریں آپ کے ساتھ. جب آپ بوڑھے ہو جائیں اور بچے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا پانی چلو میں یہ آج اسی میں میں ڈوب مروں. آپ کا دل کرتا ہے زمین پھٹے میں اس میں چلا جاؤں. چاہے آپ امریکہ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آپ کو لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے جب بچے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر بچے آپ کو آنر دیتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو یو ول بی لائک می, جوان ہی رہیں گے. یہی آپ کو بوڑھا کرتے ہیں اور یہی آپ کو جوان رکھتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی. خدا یسوع مسیح نے بڑا سخت بولا اس کے اوپر. اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے, میرے پاس بے تحاشا حوالے لکھے ہیں, لیکن میں صرف اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 15واں باب, پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. اس وقت فریسیوں اور فقیوں نے یروشلم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا, تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا. جو باپ اور ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی, تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے. پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. اب دیکھیں خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, آئے ریاکارو, یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں. خدا نے ان کی پرستش کو بھی بے فائدہ کہا. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ہر اتوار چرچائیں دے کی بھی دیں, کوئی دعائیہ میٹنگ بھی مس نہ کرے, روزے بھی رکھیں, بے فائدہ, بے فائدہ, کچھ بھی اس کا فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے. خدا یسوع نے کہا میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ بائبل خدا کے کلام میں لکھا ہے. اچھا بائبل میں سے میں چند آیات پڑھتا ہوں.
آپ حیران ہوں گے. یقین کریں جب میں نے ان آیات کو پڑھا میں بہت حیران ہوا کہ کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اتنی چھوٹی سی بات اور اتنی بڑی برکت. میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دیکھیں, واپس ہم چلیں استثنا کے اندر, اس کا 22 باب, استثنا اس کا 22 باب, اور 6 آیت سے پڑھتا ہوں. سارے بڑے غور سے سنیں, آپ کو بڑی برکت ملے گی. اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے, اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہو, تو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا. بچوں کو تو لے لے, پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. چڑیا کا گھونسلہ ہے, اور چڑیا انڈوں پر بیٹھی ہے یا بچوں پر بیٹھی ہے, اور اتفاقاً آپ کو مل گیا ہے. تو لکھا ہے بچے بھی لے لے, انڈے بھی لے لے, پر کس کو چھوڑ دے؟ ماں کو چھوڑ دے. ماں کو نہ لینا, کیونکہ اگر آپ ماں کو پکڑ لیں گے تو آپ بچوں کو بھی مار دیں گے اور ماں کو بھی مار دیں گے. لیکن اگر آپ ماں کو چھوڑ دیں گے تو ماں ان بچوں کو نہیں چھوڑے گی. آپ جہاں جہاں جائیں گے ماں پیچھے پیچھے آئے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے سڈنی کے اندر بالکل سڑک کے بیچ میں ایک بچہ چڑیا کا بیٹھا ہوا تھا, اور چڑیا منڈلا رہی تھی, اس کے اوپر شور مچا رہی تھی. میں نے بالکل اس کے پاس گاڑی روک دی, اپنے اگلے دروازے بھی پچھلے دروازے بھی کھول دیے, بلنکر آن کر دیا, اور میں نے پکڑ کر نہ اس بچے کو, اور ماں جو ہے وہ میرے اوپر اٹیک کر رہی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو لے لیا ہے. میں نے اس کو پکڑ کر بڑے آرام سے گراؤنڈ کے اوپر, اور ماں ایک دم سے بچے کے قریب چلی گئی. یہ ماں کی بات بتا رہا, چاہے وہ پرندوں کی ہو, تو اپنی جو ماں ہے ذرا اس کے بارے میں سوچیں. جو آپ کی ماں ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے, وہ نہیں چھوڑے گی. اور لکھا ہے کہ اگر تو اس ماں کو چھوڑ دے گا, وہی برکت, وہی وعدہ جو خدا 10 احکام کے اندر کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں, بائبل کا یہ واحد حصہ ہے 10 احکام. باقی ساری کتاب اعلامی طور پر آئی ہے, لیکن یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے. یہ باتیں کتنی اہم ہوگی جو خدا خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے رہا ہے. اور اس میں پہلے جو 4 حکم ہیں ان کا تعلق خدا سے ہے, اور نیچے کے 6 جو حکم ہیں ان کا تعلق انسان سے ہے. اور ان پر ٹاپ پر جو پہلا حکم آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اچھا, ایک تجربہ کریں. اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے, ایک تجربہ کریں, جا کے نہ ان کو گلے لگائیں اور ان کا منہ چومیں, اور پھر ان کے گال کی طرف دیکھیں. ایسا لگے گا جیسے 10 بوتلیں خون کی ان کو لگ گئی ہیں, لالی یہاں پر آ جائے گی. ان کے گال جو ہے وہ دہکنا شروع ہو جائیں گے. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. یقین کریں ملینز ڈالر دینے سے یہ بہتر ہے. یقین کریں آپ کی یہ جو جپھی ہے نا, یہ جتنی مرضی وہ اینٹی بائیوٹکس کھا رہے ہیں ان سے زیادہ کام کر جائے گی. آپ کی ایک جپھی دنیا ساری اینٹی بائیوٹکس سے زیادہ کام کر جائے گی. ان کو کہنا ہے, انہوں نے کہنا بھائی آپ کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے, that's enough. آپ کی قربت یقین کریں ان کو جوان کرتی ہے.
آپ کا مسکرانا, آپ کا آنا, وہ کچھ چیز نہیں چاہتے. نہ بزرگی میں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, نہ ان کو دولت کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو آپ کی ضرورت ہے, بیکاز یو آر دا پارٹ آف دیئر باڈیز. خدا اسی لیے تو آسمانوں کو چھوڑ کر باغ عدن کے اندر آتا تھا, کیونکہ آدم اس کا پارٹ تھا. اور آدم ہوا کے پیچھے کیوں بھاگتا تھا؟ اس کو پتا تھا ہوا نے کیا کیا ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پھل کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا. آدم کو پتا تھا. ہوا نے دھوکہ کھایا, آدم نے دھوکہ نہیں کھایا. آدم کو پتا تھا اس کے نتائج کیا نکلیں گے, کیونکہ ہوا اس کے جسم کا حصہ تھی. She was the missing part of Adam. آدم کو پتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں, اور اس کو پتا تھا میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. یہ ادھر آ جائے, میں باغ عدن کے اندر ہوں اور یہ باہر چلی جائے. اور آدم کو پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو اسی طرح جو بچے ہیں, they are the missing part, they are the part of their parents. وہ چاہتے ہیں وہ ان کے قریب رہیں, یہی ان کی خوشی ہے. خدا کے لوگوں, اپنے اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو بہترین جگہ ان کو گھر میں دیں. کبھی اونچی آواز میں ان کے ساتھ نہ بولے. ناراض ہونا تو بڑی دور کی بات, کبھی یہ جرت نہ کرے کہ آپ ان سے ناراض ہو. ایک وقت آئے گا آپ ترسو گے کہ میرا باپ میری ماں مجھے ڈانٹے, کاش ان کی آواز میرے کانوں میں آئے, وہ مجھے ڈانٹے. آپ ہزاروں ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, لیکن جب یہ وقت چلا گیا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. Give them honor, ان سے پیار کرو. اور خداوند کہتا ہے کہ تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا خوب سرفرازی کرے گا. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے برکت آئے گی, آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہاں سے بند دروازے کھل رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ خدا اپنا کلام پورا کر رہا ہے, اور خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا. اگر آپ نے ان کو ستایا تو جیسے وہ حابل کہتا ہے نا, وہ قائن کہتا ہے کہ زمین پر خانہ خراب, وہ والی حالت ہو جائے گی. کہیں چین نہیں ملے گا, نہ گھر میں چین ملے گا, نہ باہر چین ملے گا. سب کچھ ہے پر چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہیں بدسلوکی کر کے, آنر نہ دے کر اپنے ماں باپ کو. زمین پر ان سے زیادہ لونگ پیپل کون سے ہیں جنہوں نے آپ کو اتنا بڑا کیا, اور آپ انہی کو نظر انداز کر دیں. خود غرضی کی بھی انتہا کر دی آپ نے. کہتے ہیں کہ فرسٹ لو کبھی نہیں بھولتا, تو وہ انہی کا ہے. فرسٹ لو ماں باپ کا ہے. وہ جو بعد میں آ کر ملی ہے اس کا نہیں ہے, جو بعد میں آ کر ملا اس کا نہیں ہے. فرسٹ لو وہ ہے, ماں باپ کا ہے. اس کو کبھی نہ بھولیں, اور خدا آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا. آپ صحت مند رہو گے, آپ کیونکہ آپ خدا کے ہاتھوں میں رہو گے. ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں نہیں پڑنے دے گا خدا کو. آمین. گاڈ بلیس یو آل.